پھر احادیث نبویہ کی طرف آ جائیں اور مشہور ترین اور معروف ترین حدیث مبارکہ کا حوالہ دینے لگا. حدیث جبریل، راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. صحابہ اکرام بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں. امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں. متفق علیہ حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. محبوب علیہ السلام چاند کی طرح ہمارے درمیان چمک رہے تھے. صحابہ ستاروں کی مانند آقا علیہ السلام کے گرد بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ اچانک ہمیں مجلس میں آنے والی ایک ایسی شخصیت نظر آئی جس کا چہرہ بھی چمک رہا تھا، لباس بھی چمک رہا تھا. وہ شخصیت بن سمر کے آئی، لیکن ہم نے اسے پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا. لیکن اس کے آنے سے، اس کے بننے سنورنے سے سفر کے آثار بھی معلوم نہیں ہوتے تھے. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی صورت میں آقا کی بارگاہ میں آئے اور آقا کی بارگاہ میں آ کے پہلا سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن الاسلام. حضور ہمیں خبر دے کہ اسلام کیا ہے. حضور ہمیں خبر دے کہ اسلام کیا ہے. میرے آقا نے ارکان اسلام بیان کر دیے، میرے آقا نے کلمہ طیبہ کو بیان کیا. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ سارے ارکان اسلام بیان کر دیے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرا سوال کرتے ہیں، فخبرنی عن الایمان. حضور ہمیں خبر دے کہ ایمان کیا ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ اونچا بولیں، ایمان کیا ہے. میرے آقا ارکان ایمان بیان کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میرے آقا نے ارکان ایمان بیان کر دیے. تو سامعین محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایمان کا اور اسلام کا. ایمان کہتے ہیں قبول کرنے کو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا دین ایمان کا نام اور اسلام کا نام. ایمان ہے یقین کا نام، اسلام ہے عمل کا نام. لیکن جبرائیل علیہ السلام کے جب سوالات پہ غور کریں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کرنے کو دیکھیں. پہلا سوال کرتے ہیں عن الاسلام، حضور اسلام کیا ہے. دوسرا سوال کرتے ہیں عن الایمان، حضور ایمان کیا ہے. جب دونوں سوالوں کا جواب لے چکے تو جبرائیل علیہ السلام آقا سے تیسرا سوال کرتے ہیں، فخبرنی عن الاحسان. فخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیے کہ احسان کیا ہے. سونے آقا خبر دے کے، اونچا بولیں، احسان کیا ہے. تو سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ کی لطافتوں کو دل میں اتاریں. پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے. میرے آقا نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بیان کر دیے. دوسرا سوال کا ایمان کیا ہے. میرے آقا نے ارکان ایمان بیان کر دیے. جب ارکان ایمان بھی ہو گئے، ارکان اسلام و اعمال بھی ہو گئے، تو پھر احسان کے بارے میں سوال کرنے کی حاجت کیا تھی. تو سامعین یہ نقطہ جان لیں، اگر قرآن مجید میں تصوف کو تلاش کرنا چاہیں گے تو قرآن کی نگاہ میں تصوف تصفیہ قلب ہے. قرآن کی نگاہ میں تصوف تزکیہ باطن ہے. اور اگر حدیث مبارکہ میں
تصوف کو تلاش کرنا چاہیں گے تو لفظ احسان، مقام احسان، معرفت احسان یہی تصوف ہے جو مصطفیٰ بیان کر گئے۔ اب آقا کے جواب پہ غور کریں۔ جب سوال کیا حضور احسان کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک۔ میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ جب تو رب کی عبادت کرے تو یوں سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، جب کبھی نماز ادا کرے، پھر قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، اس کی بندگی بجا لائے تو اس کی عبادت میں تو محو اتنا ہو، اس کی عبادت میں تو مست اتنا ہو، اس کی عبادت میں تو فنا اتنا ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس کی عبادت یوں کرے کہ اس کا جلوہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ احسان ہے۔ اور میرے آقا فرماتے فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، پھر یہ تصور کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر یہ تصور کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اب نقطہ واضح ہو گیا کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف اپنے آپ کو مٹا کر رب کے جلووں میں گم ہونے کا نام ہے۔ تصوف اپنی ہستی کو مٹا کر رب کی ذات میں فنا ہونے کا نام، تصوف اپنی صفات کو مٹا کر اللہ کی صفات میں فنا ہونے کا نام، تصوف اپنے خصائل کو مٹا کر اللہ کے خصائل میں فنا ہونے کا نام، تصوف اپنے شمائل کو مٹا کر اللہ کے شمائل میں فنا ہونے کا نام۔ تصوف یہ ہے کہ نہ بندے کی صفات رہیں، نہ بندے کے خصائل رہیں، نہ بندے کے شمائل رہیں، نہ بندے کی ذات رہے، بندہ خود کو اس مقام پہ لے جائے کہ اس کی صفات بھی مٹ جائیں، خصائل بھی مٹ جائیں، شمائل بھی مٹ جائیں، ذات بھی مٹ جائے، پھر صفات رہیں تو فقط اللہ کی، خصائل رہیں تو فقط اللہ کے، شمائل رہیں تو فقط اللہ کے، اور ذات رہے تو فقط اللہ کی رہے۔